أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نام پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ نام پارے کا آغاز قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اس پہلی آیت میں اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کی دعوت دی اور انہیں کم تولنا اور کم ناپنے سے روکا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے وہ شعیب علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی تمہارے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا تم یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ مدین، یا پھر تم یہ باتیں جو تم کرتے ہو حق کی اسے کرنا چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، جب معاشرہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اسے حق سنائی نہ دے اور اسے حق سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اس معاشرتی جو برائی تھی اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا، کیونکہ اگر معاشروں کو ہم تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں خیانت سے بچنا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، بجائے اس کے کہ فرعون اس حقیقت کو مانتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور وہ ہر قسم کی کارروائی آپ کے خلاف کرنے پر بالکل تیار بیٹھا تھا، یہاں تک کہ تشدد کرنا، قتل کرنے کے ارادوں سے بھی وہ باز نہ آنے کے لیے ذہن بنا چکا تھا۔ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا اور دربار فرعون تک بات پہنچی تو حضرت موسیٰ کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلانے سے پہلے اس نے وہاں پر جادوگروں کو بھی بلایا ہوا تھا، اور جادوگروں کو اس نے کہا کہ تم موسیٰ کو عاجز کر دو اپنے جادو دکھا کر۔ انہوں نے اپنے جادو پھینکے، جادو دکھائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں تو اللہ کی طرف آپ نے دیکھا، رب نے فرمایا اے موسیٰ گھبراتے کیوں؟ یہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب وہ اژدہا بنا تو جتنا وہ جادو تھا قوم فرعون کا وہ سارا حضرت موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن چکا تھا وہ کھا گیا اور نگل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کے جتنے جادوگر تھے وہ زمین پر گر گئے اور انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو تو مانتا ہے۔ فرعون کا غصہ بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی طرف آتا سوچتا، اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ ہم شکست کھائیں گے، تم فاتح ہو جاؤ گے تو پھر ہم دربار میں کھڑے ہو کے ایمان قبول کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تم واپس پلٹ آؤ، انہوں نے کہا ہم واپس نہیں پلٹیں گے، تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ میں کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم اس ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یقین جانی ایمان اور ہدایت ہوتا ہی ایسے ہے کہ کوئی بھی دنیا کی مشکل حد تک کہ موت بھی سامنے آ جائے تو انسان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد جب انہیں سمجھ نہ آئی تو رب العالمین نے پھر ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اس سے بھی فرعون اور اس کی قوم نہ سمجھ سکی۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ وہ جو مظلوم ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو طاقتور کرتا ہے، اور یہ اللہ بتاتا ہے دیکھو یہ کمزور لوگ تھے لیکن یہ طاقتور ہو گئے، یہ مظلوم تھے اللہ نے انہیں ظلم سے نکال دیا، یہ محکوم تھے رب نے انہیں حاکم بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کمزور لوگوں کی مدد فرما کر اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے، اور نتیجہ پھر وہی ہوا کہ فرعون بالآخر اپنی قوم کے ساتھ ڈوب کے مر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ فرعون کی بے شمار خرابیوں میں سے ان آیات میں رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور تسلسل سے کئی صدیوں انہوں نے بنی اسرائیل پر حکومت کی اور انہیں غلام بنا کر رکھا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو آزادی دلوائی۔ اس کے فوراً بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر رب العالمین نے کہا کہ آپ 30 روزے رکھو اور ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ جب 30 روزے رکھ لیے تو فرمایا اب 10 اور رکھو، 40 پورے کرو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے ساتھ 70 سردار لے گئے، 70 سردار، اور 70 سردار جب لے گئے تو رب سے درخواست کی کہ اللہ یہ میرے ساتھ میری قوم کے سردار آئیں، یہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس بات کے یقین کے لیے کہ میں تیرا سچا رسول ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فرمایا کہ میں اپنی تجلی اس کوہ طور پر پھینکتا ہوں، اگر تم میری تجلی کو دیکھ سکے تو پھر میں تمہیں اپنی ذات کا دیدار بھی کرا دوں گا۔ بس جو ہی تجلی گری، قرآن کہتا ہے اسی پارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور جو 70 سردار تھے وہ مر گئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہوش دیا، تو آپ جب ہوش میں تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو پاک ذات ہے۔ اب جب سردار مرے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے ایک بڑا اہم واقعہ بیان فرمایا، اور وہ اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ سامری کی سازشوں کی وجہ سے وہ قوم شرک کی طرف آ گئی۔ جب وہ شرک کی طرف آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ غضبناک ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کے بال کو پکڑ کے کھینچا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ہوتے ہوئے کیا ہوتا رہا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سمجھاتا رہا، لیکن میں نے ان پر سختی نہیں کی کہ کہیں قوم تقسیم نہ ہو جائے، اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ اصول کیا ہے؟ وَيُحَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کا کام ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو طیبات ہیں ان کو حلال کرتے ہیں، اور جو چیزیں خبائث ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی چیز کو حلال کرنے کا حق اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور کسی چیز کو حرام کرنے کا حق یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کی حلت و حرمت پر گفتگو کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اجتہاد کرتے ہوئے اس علت کو تلاش کرنا ہوگا جس علت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا، اور اگر وہ علت پائی جائے تو وہی حکم آج کے مسائل پر بھی حلت و حرمت کا منتقل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا۔ آپ جا رہے تھے ان کے ساتھ تو ان کو پیاس لگی تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں تو پانی چاہیے، ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ایک کنواں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک نہیں چاہیے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم 12 قبیلوں کو الگ الگ کنواں چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پیدا ہو گئے، 12 کنویں پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ پھر وقت گزرتا گیا، پھر وہ لوگ آ گئے، اچھے لوگوں کے وارث وہ لوگ آ گئے کہ جو کتاب اللہ کو بیچتے تھے اور کتاب اللہ سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے پارہ سے اس کی مذمت شروع کی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے لفظ کہہ کے ہرگز رب کی آیات کو دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے مت رب کی آیات کو بیچا کرو، استقامت اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ وہ سب کچھ دے گا تو جو تم غلط ذرائع استعمال کر کے حاصل کرتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حلال دینا چاہتا ہے، مگر تم جلد بازی کی وجہ سے اسی حلال چیز کو حرام کا راستہ ارتکاب کر کے حاصل کر لیتے ہو۔ اسی پارہ میں سورۃ الاعراف میں جب تیسرا جز شروع ہوتا ہے، تیسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب الوہیت کا عہد لیا گیا اس کا ذکر ہے کہ سب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ایک حقیقت ارشاد فرمائی کہ انسان راستہ حق سے کیوں بھٹکتا ہے؟ فرمایا وہ اس کو لالچ بھٹکا دیتی ہے، اس کو حرص بھٹکا دیتا ہے، اس کو راستہ حق سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر حرص آ جائے تو پھر حقیقت اور راستہ حق اور ہدایت اس کے ہاتھ سے
چھوٹ جاتی ہے۔ پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ عقل سے سوچتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے حق دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ رب العالمین نے پھر اسی سورت آراف میں فرمایا کہ تم رب کا ذکر کرو، خواہ رب کا ذکر تم آہستہ کرنا چاہو یا رب کا ذکر آواز سے کرنا چاہو، وہ رب ہر حالت میں سنتا ہے، مگر رب کو زیادہ پسند وہ ذکر ہے جو خفی ہو، کہ تم ذکر کرو تو اس ذاکر کو پتہ ہو یا تمہیں پتہ ہو کہ تم اسے یاد کر رہے ہو۔ آئیے اب ہم سورۃ الانفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مدری صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کا معنی مال غنیمت ہے۔ نفل کا معنی زائد چیز کو بھی کہتے ہیں۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہم پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پھر اسی صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ جب میدان بدر میں صحابہ کرام پہنچے تو موسم گرم تھا، منہ میں روزے تھے، گھبراہٹ طاری ہو گئی، تعداد تھوڑی تھی، اسلحہ تھوڑا تھا، تو قرآن کہتا ہے اللہ نے ان پر برسات کی، باران رحمت کی۔ باران رحمت کی برسات سے ایک تو رب العالمین نے انہیں سکون، اطمینان عطا فرمایا، دوسرا یہ پہاڑ پر کفار نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، مسلمان نیچے صحرا میں تھے۔ اب گھبرا گئے مسلمان کہ حکمت عملی جو جنگی ہے اس کے مطابق ہم کمزور پوزیشن میں ہیں، لیکن جب بارش ہوئی تو ریت والی جگہ صحیح ہو گئی اور پہاڑ پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو فرمایا ہم نے تمہاری بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں فتح دی، حالانکہ تم تعداد میں کم تھے، اسلحے میں کم تھے اور روزے کی حالت میں تھے۔ اس آیت کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا اس وقت تک جب تک میرا حبیب تمہارے اندر موجود ہے، اور رب اجتماعی عذاب تمہیں نہیں دے گا جب تک تم میں اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں گے۔ اور آخر میں رب العالمین نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ایک طرف فتنہ ہے ایک طرف قتل ہے، تو فرمایا تم فتنے کے ختم کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ پوری انسانیت کو پورے معاشرے میں تباہی کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر تم جہاد کرتے ہو اور قتال کرتے ہو تو اس سے سارا معاشرہ امن کی آغوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین اس کتاب لا ریب کہ جو ہمارے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی دے رہی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔